اللہ اس کے رسول سے محبت آگے ہے. ایک شعبیہ غزوہ احد جب لڑا گیا، جنگ احد کے اندر ایک عورت بھاگی بھاگی نکلی گھر سے. اس نے ایک بندے سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، کیا بنا، جنگ میں لگی ہوئی تھی، بتاؤ اللہ کے محبوب کا کیا حال ہے. تو سامنے سے آنے والے نے کہا کہ اماں بی بی آج تیرا باپ فوت ہو گیا، وہ شہید ہو گیا. اس نے کہا اسے چھوڑو، مجھے بتاؤ اللہ کے محبوب کا کیا حال ہے. بڑی غور طلب بات ہے. باپ کی مرگ کا، شہادت کا، موت کا، قتل کا پتہ چلا ہے، لیکن کہا باپ کو چھوڑو، بتاؤ اللہ کے محبوب کا کیا حال ہے. پھر آگے بڑھی. دوسرے نے کہہ دیا بی بی بڑا افسوس ہوا، تیرا خاوند فوت ہو گیا. اس نے کہا اسے چھوڑو، بتاؤ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے. پھر آگے بڑھی. پندرہ بی بی تیرا تو بیٹا بھی شہید ہو گیا. اس نے کہا اسے چھوڑو، بتاؤ اللہ کے محبوب کا کیا حال ہے. حدیث مبارکہ کے لفظوں کا مفہوم اور لفظ جو حدیث پاک کے، اس نے کہا کہ ایک سے کہا کہ مجھے لے چلو اللہ کے محبوب کو بتاؤ. اس نے کہا کہ اللہ کا فضل ہے وہ ٹھیک ہے. کہا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو. اس بندے کے ساتھ آگے بڑی گئی. دیکھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحیح سلامت بیٹھے ہوئے. بی بی نے دیکھ کے کلمہ شکر پڑھا اور دیکھ کے نا راضی ہوتے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے، یہ اس کے لفظ تھے جو حدیث مبارکہ میں ہے. وہ کہنے لگی کل مصیبہ بعد کا جلالا. اس نے کہا اللہ کے محبوب صحیح ہیں، اگر یہ سلامت ہے تو میری ساری مصیبتیں وہ بعد کی بات ہے، وہ آسان ہے اگر اللہ کے محبوب سلامت ہے. کہا اللہ کے محبوب سلامت ہے تو میری ساری مصیبتیں آسان ہیں. سب سے پہلے آپ ہیں. یہ حدیث مبارکہ میں یہ شان ہے صحابہ و صحابیات کی. اس رنگ میں، اس سانچے میں، اس معیار پہ بڑھ کے انہوں نے اللہ کے رسول سے محبت کی ہے. یہ محبت، یہ پیار کی پینے انہوں نے یوں ڈالی ہے اس انداز کے ساتھ. انہیں کوئی اور نظر نہیں آتا تھا. ہر وقت وہ بے چین رہتے تھے حضور کے دیدار کو، حضور کی ملاقات کو. اٹھتے ہی نہیں تھے پاس سے، بیٹھے رہتے حضور کا انتظار کرتے کہ حضور آ جائے. اور ادب سے، احترام سے، احادیث میں آتا ہے حضور کے سامنے یوں تعظیم، توقیر اور ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھتے تھے جیسے جسموں میں جانے ہی نہیں. کبھی کبھی یوں گمسم ہو کے حضور کے سامنے بیٹھے تو اس قدر نرم ملائم ہو کے اور سٹل ہو کے بیٹھتے کہ سر نہیں اٹھاتے تھے. پرندے آ کے ان کے سروں کے اوپر بیٹھ جاتے تھے. پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے. پرندہ کب آتا ہے؟ جب پرندے کو ڈر نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو کہ مجھے پکڑے گا. تو یعنی یوں وہ بے ضرر ہو کے بیٹھتے تھے، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ. کبھی کبھی ان کے سروں کے اوپر پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے. یہ محاورہ ہے کہ وہ یوں بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوتے تھے. کے ساتھ، اس ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور ایک ایک رمز کو، اشارے کو وہ دیکھتے رہتے کہ اب حضور ہاتھ کیسے اٹھا رہے ہیں، ہاتھ کیسے رکھ رہے ہیں، حضور ہل کیسے رہے، حضور بولتے کیسے، حضور اٹھتے کیسے، حضور بیٹھتے کیسے. ایک ایک ادا کو، رمز کو نوٹ کرتے. پھر اللہ کے محبوب نے ان کے دلوں میں خالصتاً اپنے رب کی محبت ڈالی ہے. محبت الہی یوں ڈالی ہے، اپنے رب کے سوا انہیں کوئی اور نظر آتا ہی نہیں تھا. یوں توحید کی مے پی ہے، یوں اخلاص آیا ہے، یوں خلوص آیا ہے، یوں ستھرا پن آیا ہے. اسی وجہ سے صحابہ کے منوں کے اندر کسی قسم کا کوئی شرک، بدعت، خرافات، توہم پرستی
بالکل نہیں تھی. جب سے صحابہ حضور کے دست شفقت میں ایمان لائے اس کے بعد کسی قسم کا پھر درمیان میں کوئی زیگ میل کچیل آئی نہیں. یہ اس کا نام ہے محبت الہی اور محبت رسول. اللہ کے رسول کے سوا میں کوئی پھر اور جچتا ہی نہیں تھا, کوئی منوں میں اور کوئی آتا ہی نہیں تھا. اور ہر وقت اللہ کے محبوب کو دیکھتے حضور خوش کیسے ہوتے, حضور ناراض کیسے ہوتے. جیسے یہاں فرمایا نا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, یہ فرمایا احب سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو اس کے رسول سے ہو. ایسے ہی اگلے مقام پہ فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ, فرمایا اللہ اس کا رسول زیادہ حقدار ہے انہیں راضی کیا جائے, سب سے زیادہ حقدار ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت بھی اللہ اس کے رسول سے ہو. اور ہر وقت جو ہمارے دلوں میں جو مقام رضا بھی ہے نا کہ رضوان کیسے حاصل ہو سکتی ہے, رضوان رضا کس کے لیے, تو فرمایا رضا کے لیے بھی سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اللہ اس کے رسول راضی ہے. ساری رضائیں بعد میں, لیکن سب سے زیادہ جو رضا ہے وہ فرمایا اللہ اس کا رسول زیادہ حقدار ہے انہیں راضی کیا جائے. وہ راضی کیسے ہوتے ہیں, وہ راضی کیسے ہوتے ہیں؟ تو اللہ اس کے رسول کی رضا ہے, اللہ اس کے رسول کی محبت ہے, اس کی محبت ہی ان کی رضا ہے. صحابہ نور کرتے تھے اور پھونک کے قدم رکھتے تھے. یوں طرز زندگی گزاری ہے صحابہ نے, بڑی منجھی ہوئی ناپی تولی ہوئی زندگی صحابہ کی ہے. تو یہ آپ کو سنانے کا مقصد کیا ہے کہ حضور کے سامنے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھنے والے سب سے پہلے یہ شاگردان رشید, یہ سرکار کے صحابہ والے بیت ہے. انہوں نے جس عملی طریقے سے حضور سے محبت کی ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. وہ ہمیں سبق سکھا رہے کہ تم نے محبت ایسے کرنی ہے. اگر ہماری محبت ویسی ہو گئی تو سمجھ لو ہمارا بیڑا پار ہے, اور اگر ایسی محبت نہ ہوئی تو ہم اس دنیا سے نکارا لوٹیں گے. ایسی محبت دلوں میں پیدا کریں. ایک صحابی اپنا مکان بناتے ہیں, یہ مقام رضا ہے اور یہ مقام محبت ہے. ایسی محبتوں کی آج ضرورت ہے اس وقت, ایسی عملی محبت کی, خالی نعروں سے نہیں, پھوکوں سے نہیں, برقوں سے نہیں, عملی طور پہ اپنے آپ کو اس محبت کے سچے میں ڈھال لیں. عملی طور پہ نظر آئے, عملی طور پہ فقیر نظر آئے, عملی طور پہ درویش نظر آئے. جیسا صحابہ کا حلیہ, جیسا صحابہ کا انداز ہے, جس انداز کے ساتھ انہوں نے محبت کی ویسا انداز بنا لو, ویسا حلیہ بنا لو, ویسا کردار, ویسا گفتار, ویسی رفتار, ویسی آواز, ویسی پیدا کرو. اگر ایسا ہو گیا تو پھر سونے پہ سو جائے. ایک صحابی مکان بناتے ہیں, مکان ان کا, انہوں نے گنبد مکان بنایا, گنبد زماد. سرکار گزر اس راستے سے ساتھ صحابہ ہیں تو مکان دیکھا نا, تو مکان کو دیکھ کے حضور نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ تو ایک ساتھ چلتے ہوئے صحابی نے عرض کیا یا رسول یہ فلاں بن فلاں کا ہے. سرکار نے فرمایا اچھا دیکھا نا ذرا, صرف حضور نے دیکھا ہے, صرف دیکھا ہے کہ وہ مکان یہ ہے کس کا. تو ان کی نظر کو, حضور کی نگاہ مبارک کو صحابہ بھانپ گئے, جو ساتھ چل رہے ساتھی وہ بھانپ گئے. یہ مکان حضور کو پسند نہیں آیا. حدیث مبارکہ کے لفظوں کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ جان گئے یہ جو سرکار نے اس انداز سے پوچھا ہے نا, لگتا ہے یہ مکان حضور کو پسند نہیں آیا, یہ اس کی بناوٹ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. یہ صحابہ نے حضور سے جب یہ سنا نا بس کہ حضور نے اس انداز سے اس کو دیکھا ہے, تو بعد میں جس کا مکان تھا نا اسے ملے, اسے کہا یار آج سرکار گزر رہے تھے یہاں سے تیرے مکان کے پاس سے,
انہیں آج تیرا مکان پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ دوڑا، اس نے کئی اٹھائی، بیلچا کسی اٹھائی، اس نے سارا مکان زمین بوس کر دیا، ڈھا دیا، اس نے سارا مکان گرا دیا۔ دوسرا تیسرا جھگڑا پھر ہوا نا تو سرکار پھر ادھر سے گزرے تو سرکار نے دیکھا وہ مکان گرا ہوا ہے، اب ساتھ وہ مالک مکان بھی جا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا ادھر تو نیا مکان بنا تھا، وہ ساتھ چل رہا ہے۔ اب یہ جواب سنو، یہ جواب سنو، اور یہ جواب ہماری پوری زندگیوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اسے ابھی ساتھ چل رہے، سرکار نے فرمایا ادھر تو مکان نیا بنا تھا۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ، ہاں میں نے سنا تھا کہ وہ مکان آپ کو پسند نہیں آیا، اس لیے میں نے اسے گرا دیا۔ ذرا دیکھیں نا، یہ ہے محبت الہی اور محبت رسول، اور یہ ہے مقام رضا۔ اگر رضا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے، ہم سے وہ خوش ہو جائیں، تو یہ ہے خوشی، اس کا نام خوشی ہے۔ جو چیز حضور کو پسند آئے اسے بنا لو، رکھ لو، کر لو، لے آؤ، کر لو، اور جس سے حضور خوش نہیں ہوتے اسے ہٹا دو، اسے گرا دو، اسے ڈھا دو، اس کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ اس سانچے میں اگر ڈھلیں گے تو اس کا نام ہے محبت رسول، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے، اس محبت کا، یہ جو ابھی اتنی باتیں میں نے بار بار محبت کی ہے نا، محبت کی بارے میں آپ کو بات سنائی، اس محبت کا تقاضا یہ ہے۔ محبت کا پتہ کیسے چلے گا کہ محبت ہے کیسی؟ محبت کے جو ہے اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ، اس کی آؤٹ پٹ، اس کے ثمرات کیسے پتہ چلیں گے کہ واقعی بندہ محب ہے؟ تو محبت کا تقاضا جو سرکار نے خود بیان فرمایا، سرکار فرماتے ہیں من احب سنتی، جس بندے نے میری سنت سے پیار کر لیا، فقط احبنی، پس تحقیق اس نے مجھ سے محبت کر لی۔ جس نے میری سنت سے پیار کر لیا، تحقیق اس نے میرے ساتھ پیار کر لیا۔ ومن احبنی، اور جس بندے نے مجھ سے پیار کر لیا، کون معیا فی الجنہ، تو فرمایا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ تو یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اپنے آپ کو مطلب یہ ہے کہ عملی سانچے میں لے آؤ، ہم کہنے سے بولنے سے نہیں، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم غلام رسول نظر آئیں، ہم دور سے ہی ہم غلام رسول نظر آئیں، ہم دور سے ہی بندہ خدا، بندہ مصطفیٰ نظر آئیں، ہمیں کہنا نہ پڑے، کارڈوں کی ضرورت ہی نہیں، تصویروں کی ضرورت ہی نہیں، اناؤنسنگ کی ضرورت ہی نہیں، کسی بندے کے کہنے کے تعارف کی ضرورت ہی نہیں کہ کوئی بندہ ہماری ترجمانی کرے، کہے کہ یہ حضرت صاحب آ رہے ہیں، یہ بندہ بڑا نیکوکار ہے، یہ بندہ بڑا صالح ہے، یہ بندہ صحیح عاشق مصطفیٰ ہے، یہ بندہ محب مصطفیٰ ہے، یہ بندہ اللہ اس کے رسول سے بڑا پیار کرنے والا ہے، کسی کے کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تم دور سے آ رہے ہو نا تو پتہ چل جائے کہ غلام رسول آ رہا ہے۔